بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1492 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 203 تا 209۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فیقولو تو وہ کہیں گے، هل نحن کیا ہم، منظرون مہلت دیے جائیں گے، افبعذابنا کیا پھر ہمارے عذاب کو، یستعجلون وہ لوگ جلدی طلب کر رہے ہیں، افرائیت کیا پس آپ نے دیکھا، ام متعناہم اگر ہم ان کو فائدہ دیں، سنین کئی سال، ثم جاءہم پھر آ جائے ان کے پاس، ما وہ عذاب جس کا کانوا یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے تھے، ما اغنا تو کفایت نہیں کریں گی، عنہم ان سے، ما وہ چیزیں جن سے، کانوا یمتعون وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے، وما اہلکنا اور ہم نے ہلاک نہیں کیا، من قریتین کسی بستی کو، الا مگر لہا اس کے لیے، منذرون بھیجے گئے تھے ڈرانے والے، ذکرہ یاد دہانی کے لیے، وما کننا اور نہیں ہم نہیں ہیں، ظالمین ظلم کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی، تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہے پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے یہ اٹھا رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ نصیحت کر دیں، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی۔ دوسری بات، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ تیسری بات، بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدہ دیتے رہے۔ چوتھی بات، پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پانچویں بات، تو جو فائدے یہ اٹھا رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے۔ چھٹویں بات، ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ نصیحت کر دیں۔ ساتویں بات، ہم ظالم نہیں ہیں۔ بزرگان محترم، گزشتہ آیات کی روشنی میں یہ بات کہی گئی تھی کہ مکے کے یہ مشرکین کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ صرف ایک صورت میں ایمان لائیں گے جبکہ وہ سخت ترین اور دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جب وہ عذاب آ جائے گا تو ان کی زبانوں سے یہی جملہ نکلے گا کہ کیا ہمیں مہلت دی جائے گی، کیا ہمیں مہلت ملے گی۔ یعنی اس عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ مشرکین تمنا کریں گے کہ انہیں مہلت دی جائے اور ان پر جلد عذاب نازل نہ ہو۔ عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں یہ خواہش ہوگی کہ جو نعمت ان سے فوت ہو گئی اس نعمت کو وہ حاصل کریں اور اس کے بعد والی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیں، لیکن جب عذاب آ ہی گیا تو اب ان کی اس ندامت اور شرمندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب انہیں کسی بھی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ان مشرکین پر حماقت اور جہالت کا غلبہ ہے، اسی لیے وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ مشرکین ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فأتنا بما تعدون، کہ جس عذاب کی تم دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اور یہی بدبخت قسم کے لوگ
عذاب کے آتے ہی مہلت مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کے عیش و آرام کی مدت کو طویل کر دیں تاکہ وہ لمبی مدت تک دنیا کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں، پھر وہ عذاب اچانک آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا، تو جو فائدے یہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کے کس کام آئیں گے؟ نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ عذاب ان سے ٹالا جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی یہ زندگی جس میں انہوں نے خوب فائدے اٹھائے اور موج مستی کی، یہ زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے، اور آخرت کی مدت تو ایسی ہے کہ اس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا کہ یوم یرونہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اس آخرت کو اور پھر وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں جو وہ رہ کر آئے ہیں وہ یا تو ایک شام تھی، ایک رات کا وقت تھا، یا ایک صبح کا وقت تھا۔ یہ لوگ کتنی مدت بھی جی لیں، آخرکار ان کو دردناک عذاب تو چکنا ہی ہے۔ ان کے دنیا کی یہ لمبی زندگی کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں کہا گیا یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس تک جیے، اس کی عمر اتنی لمبی ہو، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب اس سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور اس کی عمر کی درازی اس کے عذاب کو نہیں ٹالے گی، بلکہ عذاب تو ان کا پر آ کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نظام انصاف بتلا رہے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کہ ذکرہ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی، جتنی بھی بستیاں، جتنی بھی قومیں آئیں اور جتنی بھی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ہمارا دستور اور ہمارا قانون یہی رہا کہ سب سے پہلے ہم نے وہاں نصیحت کرنے والے کو بھیجا۔ جب ہم نصیحت کرنے والے کو بھیجتے ہیں پھر وہ قوم اس نصیحت کا انکار کرتی ہے، جھٹلاتی ہے اور پیغمبر کا مذاق اڑاتی ہے، تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر عذاب لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی رحمت کا دستور یہ ہے کہ وہ کسی بھی بستی کو نصیحت کرنے والے کے بھیجے بغیر ہلاک نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو اس کے پاس نصیحت کرنے والوں کے بھیجنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا۔ تاریخ اقوام بتاتی ہے کہ ہر قوم کے پاس پیغمبر آئے اور آتے گئے اور وہ انہیں نصیحت کرتے گئے، قوموں نے جب انکار کیا، جھٹلایا، سرکشی کی، نافرمانی کی، مذاق اڑایا اور حد سے گزر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور تباہ کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اللہ فرمانے ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں رحمت ہیں، منصف ہیں، وہ اپنی مخلوق پر رحم اور کرم کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں، مگر اپنی مخلوق پر وہ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ نظام بتلایا ہے کہ وہ کسی پر بھی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس رسول نہیں بھیجتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیجتے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں کہا گیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ تمہارا پروردگار کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ اس بستی والوں کے پاس رسول کو نہ بھیج دے، جو رسول کے ان کے پاس ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔ اور ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ اس بستی والے ظلم کرنے لگتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔